الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، اور ایک ایسے بشر جنہیں موت لاحق ہوگی. موت لاحق ہوتی ہے، موت آتی ہے، جیسا کہ تمام انبیاء کو موت آتی ہے. آیت میں کیا بتایا گیا؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. افإن مات او قتل، اگر انہیں موت آ جائے یا یہ قتل کر دیے جائے. دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی. اگر ان کا انتقال ہو جائے، موت آ جائے، تو موت کس کا خاصیت ہے؟ بشر کی خاصیت. اور قتل، یا قتل کر دیا جائے. قتل بھی بشر کو، انسان کو کیا جاتا ہے، دیگر اور مخلوق کو بھی. تو اس طرح سے جس طرح سے پہلے جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول گزرے، ان میں کچھ لوگ اپنی فطری موت انہیں آئی اور کچھ قتل بھی کیے گئے، بالکل ایسے ہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رب نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، یا پھر کوئی معبود بھی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایک رسول ہے، اور ایسے رسول جن سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. یہ جو جملہ ہے، یہ جو بات ہے، تو تمام انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تمام رسولوں کے ساتھ کیا؟ وہ آتے تھے اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، نہ کہ وہ خود رب بن جاتے اور ان کو پکارا جاتا، نہ کہ وہ خود ایک معبود قرار پاتے اور ان کی عبادت کی جاتی. جب ان انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو بالکل یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک رسول ہے کہ ان سے پہلے رسول گزر چکے. تو جو معاملہ رسولوں کے ساتھ ہوا یہ ان کے ساتھ بھی ہوا. تو نہ تو یہ کوئی رب ہے کہ انہیں پکارا جائے، ان سے دعا کی جائے، اور نہ ہی یہ کوئی الہ اور معبود کے مقام معبودیت پر فائز ہو گئے کہ ان کی مدد کی جائے. تو یہ آیت کریمہ میں یہ بات معلوم. تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو دلیل کے طور پر کبھی کوئی بات رکھنی ہو تو جو معاملہ سامنے ہو اسی معاملے کی نظیر یا اس طرح کی کوئی بات پہلے ہوئی ہو تو وہی بات ذکر کریں. کسی کو اگر کوئی بات بتانی ہو، کوئی دلیل رکھنی ہو اور کسی انسان کو تسلی دینی ہو خاص طور پہ، تو ایسی صورت میں انسان کو ایسی باتیں رکھنی چاہیے اس حالات میں جو حالات پہلے آ چکے ہوں. معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی مثال لائے جو پہلے ہو چکی. اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کی نفسیات میں یہ بات ہے کہ انسان وہی سچویشن جس سچویشن سے گزر رہا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سچویشن پہلے بھی آ چکی ہے، پہلے بھی لوگ اس سے گزر چکے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے سکون ملتا ہے، تسلی مل جاتی ہے. یہ بات کہاں سے معلوم ہے؟ یہ بات معلوم ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایسے رسول ہے کہ ان سے پہلے رسول گزر چکے، پہلے رسول گزر چکے. تو جب بھی آدمی یہ سنے گا کہ پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پہلے بھی رسولوں کو موت آئی ہے، پہلے بھی رسولوں کو قتل کیا گیا ہے، تو تسلی مل جائے گی
کہ جتنے سابقہ رسول آتے گئے کچھ کو موت آئی کچھ کو قتل کیا گیا تو یہ تسلی ملتی. ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی, صحابہ کرام کو بھی تسلی دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنگ میں یہ افواہ پھیل چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی. رسول آئے, انتقال بھی ہوا اور اسی طرح ان کو قتل بھی کیا گیا, تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اتنا گھبراہٹ کی ضرورت اور اتنے انتشار اور منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تسلی ہو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے انبیاء کے ساتھ, تو وہ بات یہاں بھی ہوگی تو کون سا مسئلہ ہے, سکون مل جائے. اس طرح سے ہمیں اپنے عام زندگیوں میں بھی ایسے ہی رویے اور ایسے ہی نظیر انسانوں کے سامنے رکھنی چاہیے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ, کوئی بڑی مصیبت یا کس طرح کی کوئی بات ہے, انسان گھبرا جائے, انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے, اسے وسوسے آنے لگے اور ڈپریشن میں چلا جائے اور بے چینی کی کیفیت ہو جائے, تو اسے بتایا جائے کہ آپ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ پہلے بھی ہوا ہے, وہ مثالیں لا کر بتائیں. دیکھو فلاں صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا, آپ سے پہلے فلاں کو ایسا ہوا, ایسی سچویشن میں وہ بھی گزرے, آپ بھی گزر رہے ہیں, ہلکا ہو جائے. یہ کیا ہو جائے گا, اسے تسلی مل جائے گی. یہ قرآن حکیم کی آیت ہمیں بتاتی ہے. چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسول کے آخری رسول ہیں, یعنی خاتم الرسول ہے, خاتم النبیین ہے. یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے رسول گزر چکے, رسول گزر چکے. تو اس میں جو رسول بتایا گیا یہ عام ہے, تمام رسول گزر چکے, اب اور کوئی رسول نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے پہلے چند رسول گزر چکے اور آج بعد میں کوئی آنے والا ہے, یہ نہیں کہا نا. کہا ہے قد خلت من قبلہ الرسل, الرسل. اب عربی آتی تو بات زیادہ سمجھ میں آتی, لیکن اس کا ترجمہ کیا کہ رسول گزر چکے, جتنے رسول آنے تھے آگے چلے رہے ہیں. اگر ایسے کہا جاتا قد خلت من قبلہ رسل کہ آپ سے پہلے چند رسول گزر چکے, تو یہ امکان موجود ہوتا کہ آپ کے بعد میں بھی رسول آنے والے. تو آیت کریمہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول خاتم الرسول ہے, خاتم النبیین ہے, آخری ہے. پانچویں اور آخری بات جو آج کے درس میں بتانی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی طاری ہوگی اور آپ کے قتل کا بھی امکان موجود ہے. کیونکہ دو امکانات اللہ تعالیٰ نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. کیا ہے؟ افا امات, اگر یہ انتقال کر جائے تو ایک موت کا امکان بتایا, دوسرا او قتل یا قتل کر دیے جائے. تو دو امکانات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جو عام طور سے ہمارے عوام میں پایا جاتا ہے. وہ کیا اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ البقرہ آل عمران کی آیت میں 159 میں اور سورہ البقرہ کے اندر بھی 154 نمبر آیت میں کہ تم جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں امواتا, مردہ نہ تصور کرو, مردہ نہ گمان کرو, بل احیاء, وہ زندہ ہے, عند ربہم, اپنے رب کے پاس, یرزقون, رزق دیے جاتے ہیں, انہیں رزق دیا عطا کیا جاتا ہے, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. زندہ کہا گیا نا. اور اسی طرح ایک آیت میں اس طرح سے آیا کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے اموات, انہیں مردہ نہ کہو, ہاں بل احیاء, وہ زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں. اب کیا, اب یہاں پر دیکھیے جب شہداء کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ زندہ ہے, تو رسولوں کے بارے میں آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں؟ رسولوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے؟ حالانکہ رسول اور انبیاء تو افضل الشہداء, اب شہداء سے افضل ترین شخصیات ہیں, ہے کہ نہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب سنیے. جواب یہ ہے زندگی دو طرح کی ہوتی ہے. زندگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حیات دنیاویت جسدیت, دنیاوی زندگی, جسدی زندگی جو جسم کے ساتھ انسان جیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک زندگی ہوتی ہے, اس کو حیات دنیا کہا جاتا ہے. جیسے ہم اور آپ جسد کے ساتھ, جسم کے ساتھ اور دنیا میں جی رہے ہیں نا, اس کو حیات دنیاوی کہا جاتا ہے, اس کو دنیا کی زندگی. اور ایک ہوتی ہے حیات برزخیہ, برزخی زندگی. جیسے ہی موت طاری ہوئی انسان کے اوپر, اب انسان اس حیات دنیا سے نکل کر حیات برزخی میں چلا جاتا ہے. برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برزخ معنی آڑ ہوتا ہے, آڑ, ایک طرف یہ زندگی, ایک طرف یہ. تو جیسے ہی دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے, تو یہ جو زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے یہ دنیاوی زندگی کی طرح بالکل نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی ہے.
تو یہ جو آیت بتاتی ہے کہ شہداء کے بارے میں، تو اسی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. بل احیاء، یہ زندہ ہے دنیاوی اعتبار سے نہیں. اگر جسد اور دنیاوی اعتبار سے یہ زندہ ہوتے تو ان کو دفن نہیں کیا جاتا. دنیاوی سارے جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، وہ سب نہیں یہاں پر ہے. کیا کچھ بھی ایسے ہی نہیں ہے. ان کو دفنایا گیا، ان کو کفن دفن دیا گیا، مٹی کے نیچے ڈال دیا گیا، سب کچھ کیا گیا نا. اگر وہی اب کوئی انسان اگر اسی دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے تو کیا کوئی اپنے شعور رکھنے والا انسان ان کے ساتھ کے سارے معاملہ کر سکتا ہے؟ آدمی کو زندہ سمجھ رہا ہے وہ بھی دنیاوی اعتبار سے، اور اس کو نہلا بھی رہا ہے، کفنا بھی رہا ہے اور دفنا بھی دیا ہے. کھانا بھی نہیں دے رہا ہے، اس کو پینے بھی نہیں دے رہا ہے. کرے گا کوئی نہیں کرے گا. اپنے مردوں کے ساتھ کوئی کر کے دکھا دے، اپنے مردوں کے ساتھ کوئی یہ کر کے دکھائے میرا کوئی رشتہ، اس کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ زندہ اور ایسا کر کے دکھا دے. دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے بولے تو ظاہر سی بات ہے. تو اب یہ بات ایک ہو گئی. دوسری بات یہ کہ انبیاء تو شہداء سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ان کے جسم، زمین پر یہ حرام کر رکھا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے. یہ نص موجود ہے کہ انبیاء کے جو جسم ہوتے ہیں انہیں زمین نہیں کھاتی، یعنی وہ سڑتے نہیں، وہ بوسیدہ نہیں ہوتے ہیں. ہاں شہداء کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، شہداء کے بارے میں یہ بات نہیں آئی ہوئی ہے. شہداء کے جسموں کو زمین کھا لیتی، ان کے جسم باقی، انبیاء کے جسم تو باقی رہتے ہیں لیکن شہداء کے جسم باقی نہیں رہتے. اور شہداء جو انبیاء کی جو حیات ہے وہ برزخی حیات ہے، وہ شہداء کی حیات سے بھی زیادہ کامل ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے رسولوں کے بارے میں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر جو ہے حیات برزخی والی زندگی ہے ان کی، دنیاوی والی زندگی نہیں ہے کہ دنیاوی احکامات ان پر لاگو ہوں گے، لوگ ان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جائیں یا اس طرح کی کوئی کہ وہ جواب دیتے ہیں وہ سنتے ہیں. یہ ساری باتیں نہیں کری جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ حیات برزخ ہے، اور حیات برزخ کو ہم حیات دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. جیسے خواب والی زندگی ہے، خواب والی زندگی ہے جیسے ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، خواب میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو کیا اس کو حیات دنیا میں پورا مار پڑ رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہے. تو اس اعتبار سے اس کا جواب ایک عقلی جواب ہے، ورنہ صحیح جواب جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ کہ شہداء جو ہے یہ حیات برزخی، انبیاء بھی حیات برزخی میں، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ پانچویں بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اسی طرح معاملات کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. آمین.